اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، اپنے کو دے دیا، اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، میرے نبی کی شان عطا، میرے نبی کی شان عطا، کچھ نہ پوچھئے، میرے نبی کی شان عطا، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا، کیا ملا؟ ملا جو ملا، ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، کیا ملا؟ ملا جو ملا، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، کیا ملا جو ملا، کچھ نہ، وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئی، وہ آخری گھڑی، وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے، حیرت سے تک رہی تھی قضا، بالی پہ آ گئے، حیرت سے تک رہی تھی قضا، کچھ نے پوچھی اگر خاموش ہونا کچھ ہے جو کچھ کہا حدود بار رہے رسالت والے رسالت شریف نگرانے کے لیے پیش کرنا ایک بار اور حدیث صلوات پیش کروا دیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، ایک بار اور نظرانے کے شریف پیش کروا دیں۔ اب تک تو پروگرام منتظمین چلا رہے، اب آگے پروگرام آپ کو چلانا، آپ جتنے منٹ کے لیے کہیں گے وہ اتنی منٹ میں بول کے چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ میرا وقت پورا ہو چکا، جو میں نے سوچ رکھا تھا وہ تو ٹائم ختم ہو گیا، اب آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں یہ آپ کے ذوق پر، ویسے میں جانتا ہوں کہ کل ہے اتوار، سبھی کو ہے فرصت، تو ٹائم دینے میں بھی یہ لوگ بخیلی نہیں کریں گے، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، داعی اللہ بنا کر بھیجا، سراج منیر بنا کر بھیجا، چشم دید گواہ بنا کر بھیجا، بشارت سنانے والا بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ کسی تفصیل میں جانے سے پہلے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا نبی کو نہیں پتا تھا کہ ہمیں کیا بنا کے بھیجا؟ جس کو پتا اسی سے کہا یار ہم نے یہ بنا کے بھیجا، اور اسی ایک آیت کا معاملہ ہوتا تو میں آگے بڑھ جاتا، جہاں جہاں میں دیکھتا ہوں کہ نبی کے صفات، نبی کے کمالات، نبی کا اخلاق جہاں کہیں بیان کیا گیا مخاطب نبی ہی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے سید البشر قسم ہے قرآن حکیم کی آپ رسولوں میں سے ہیں، تو کیا نبی کو نہیں پتا میں کیا ہوں؟ انک لعلی خلق عظیم، پوری سورہ والضحیٰ پڑھ رہی ہے، کمالات نبی کے، مخاطب بھی نبی، ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب تجھے تیرے رب نے نہیں چھوڑا، ناراض نہیں ہوا، کیا نبی کو شک تھا کہ رب نے چھوڑا؟ سوال یہ ہے
کہ مخاطب انہیں بنایا جاتا جو بے خبر، اور جو علم و خبر رکھا وہی مخاطب بھی. جہاں جہاں نبی کے صفات کی بات آئی مخاطب نبی. انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تجھے خیر کثیر کا مالک بنایا. ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا. جہاں بھی آپ دیکھتے جائیں، تفسیر میں نہیں لے جاؤں گا، وقت کو کچھ نہ کچھ ضرور اس کا لحاظ کرنا ہے. انتہا کی بات دیکھیے، وہ آیت کریمہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. دوسری آیت میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اس آیت میں کیا، جب تک نبی کے صفات کا ذکر تھا مخاطب نبی، اور جب ایمان اور عمل کی بات آئی خطاب کا رخ مڑ گیا. خطاب کا رخ ہی مڑ گیا. جب ایمان و عمل کی بات آئی تو مخاطب دوسرے، اور جہاں نبی کے صفات کی بات مخاطب نبی. یہ اہتمام کیوں؟ یہ اہتمام اس لیے یہ رب تبارک و تعالیٰ یہ ظاہر کر دینا چاہتا ہے، اے محبوب یہ انسان، اس کو ہم نے ایمان کی دعوت دی، کتنے ہیں جو منکر ہو گئے. ہم نے ان کو عبادت کی دعوت دی، انکار کر گئے. ہم نے تیری تعظیم و توقیر کی دعوت دی، یہ انکار کر گئے. یہ انکار کرنے کا عادی ہے، یہ انکار کرنے کا عادی ہے. اب تیرے اوصاف ہم ان سے بیان نہ کریں گے، ہم تیرے اوصاف ان سے نہیں بیان کریں گے، ہم تجھی سے بیان کریں گے تاکہ انکار محالات آخرت میں ہو جائے. دیکھا رخ بدل گیا، مخاطب کا رخ بدل گیا. ہم تو اب پتہ یہ چلا، ہم کو ایک سبق ملا کہ جب تم محبوب کی صفات بیان کرنا ہو، حضرات علماء کرام بھی غور فرمائیں، جب کبھی محبوب کے صفات کی بات ہو تو ایسے ہی کو مخاطب بنانا جو انکار نہ کر سکے، جو انکار نہ کر سکے. اور جب تم ایسے کو مخاطب بیاناؤ گے تو یہی سنت جبریہ ہوگی. غیروں کو مخاطب بنا کے کیا فائدہ؟ وہ تو انکار کرنے کے عادی، وہ تو انکار کرنے کے عادی. تم ان سے نہ نبی کے علم کی بات ان سے کرو، نہ قدرت کی بات کرو، نہ اختیار کی بات کرو، نہ جاہ و جلال کی بات کرو، نہ جود و نمال کی بات کرو، نہ حسن و جمال کی بات کو ان سے مت بات کرو. جو انکار کے عادی ہیں ان سے کرو، جو غلامی میں آ چکے ہیں بات سمجھ میں آئی. اور اس میں ایک دوسرا فائدہ اور ہے، کبھی خطاب اچھا ہوتا ہے، خطاب کرنے والے اچھے ہوتے، مخاطب اچھے نہیں ہوتے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ذکر اچھا، ذاکر اچھا، مذکور اچھا نہیں ہوتا نا. خطاب اچھا، خطاب کرنے والا اچھا، مخاطب اچھے نہیں سے. قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون. خطاب یہ تو کلام الہی، خطاب کرنے والا رب اور اس کے بعد محبوب. تو جو خطاب کرنے والا ہے وہ خالق، خطاب فرمانے والا، پیش کرنے والا محبوب. تو خطاب کرنے والا بھی اچھا، خطاب بھی، مگر جو مخاطب وہ اچھے نہیں، وہ کافی نہیں. تبت یدا ابی لہب، خطاب بھی اچھا، جس کا کلام ہے وہ بھی اچھا، کلام بھی اچھا، متکلم بھی اچھا،
ذکر بھی اچھا، ذاکر بھی اچھا، مشکور اچھا نہیں، ابو لہب اچھا نہیں۔ اب نبی کے صفات کے بیان میں خدائی اہتمام دیکھو، اے محبوب جب میں تیرے صفات کو بیان کروں گا تو خطاب کرنے والا بھی اچھا ہوگا، خطاب بھی اچھا ہوگا، مخاطب بھی اچھا ہوگا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اور خطاب کا انداز کیا؟ اب تھوڑی دیر میں آپ کو سیر کرا دوں گرامر کی۔ یا ایھا النبی، اب علماء کرام بیٹھے ہوئے دائیں بائیں، یہ ہماری پشتنائی کر رہے ہیں۔ یا ایھا النبی، زبان عرب میں جب لفظ ایھا سے کسی کو بلایا جاتا تو اس میں کوئی نہ کوئی خصوصیت ملحوظ ہوتی، عمومیت نہیں ہوتی، اس میں کوئی نہ کوئی تخصیص ہوتی۔ یا ایھا الرجل، اے مخصوص آدمی، یا ایھا الاولاد، اے مخصوص بچے، یا ایھا العالم، اے مخصوص علم والے۔ جو بھی جس صفات کے ساتھ ہم بلاتے ہیں تو اس میں کچھ خصوصیت ملحوظ ہوتی ہے، اور وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہم نے مخصوص کیا تو کس میں سے کیا۔ یا ایھا العالم، اے مخصوص عالم، یعنی عالموں میں مخصوص۔ یا ایھا الناس، اے مخصوص لوگ، لوگوں میں کوئی مخصوص۔ یا ایھا الولد، بچوں میں کوئی مخصوص۔ پتا چلے گا کہ ہم کس میں سے چن رہے ہیں، کس میں سے چن رہے ہیں، تو جس کا نام اسی میں سے ہم نے چنا۔ مگر دوستو ہم کیا، ہمارا مخصوص کیا؟ ہو سکتا ہے جو ہمارا مخصوص یہاں کا ہو دوسری مجلس کا نہ، جو اس شہر کا مخصوص ہو وہ دوسرے شہر کا نہ، جو اس علاقے کا مخصوص ہو وہ دوسرے علاقے، اس لیے کہ ہم اپنے مخصوص کو چنیں گے اپنے علم کے دائرے سے، جہاں تک ہماری پہنچ، جہاں تک ہمارا علم، جہاں تک ہماری نظر ہے۔ ہم کسی کو مخصوص کہیں یہ کوئی خاص بات نہیں، مگر رب اگر کسی کو کہے اے مخصوص نبی، اے مخصوص نبی، معلوم ہوا جو پہلے ہی سے چنے ہوئے تھے اس میں سے چنے ہوئے، اے مخصوص نبی۔ اور جب خدا کائنات کسی کو چنے گا تو اپنی کائنات سے چنے گا، اور جب اپنی کائنات سے چنے گا تو اس کی نظیر نہ زمین پر ملے گی نہ آسمان پر، نہ مشرق میں نہ مغرب میں نہ شمال میں، اس لیے کہ یہ خدا نے چنا، خدا نے مخصوص کیا، خدا نے مخصوص کیا۔ تو ایھا کے معنی، ایھا کا معنی تو وہ نہیں، مگر مفاد اب یہ ہوا اے بے مثل نبی، اے بے مثل نبی، چننے والے نے چن لیا۔ مگر آپ کہیں گے بھئی یہ بات کو خامخواہ کے لیے زور خطابت سے آپ منوا رہے ہیں، کیا ایھا ایک ہی جگہ تھوڑی ہے؟ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ایک چھٹمٹ مارنے والے، ایک کملی کے اوڑھنے والے، تو کیا کملی اوڑھنے والے کوئی اور نہیں ہے؟ کیا جھرمٹ مارنے والے کوئی اور نہیں ہے؟ یہ بھی تو خطاب خدا ہی کر رہا ہے، اس کا بھی منتخب۔ مگر دوستو نہیں، بات صحیح ہے، یہاں پر بھی بات وہی ہے۔ ہمارا تمہارا کیا، ہماری تمہاری حیثیت کیا؟ ہم چٹائی پر بیٹھے تو ہم کھائے کس رائے، ہم چادر لپیٹے تو اس میں کون سی بات خاص ہے؟ مگر جو ساری کائنات کا تاجدار بیٹھے چٹائی پر، سارے کائنات کا مختار اور کملی اور ہے، اے محبوب یہ کملی اوڑھنا بھی بے مثل، آپ کہیں گے نہیں صاحب یہ بات بھی صاف نہیں ہوئی۔
آپ بات بھی صاف نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن میں ایوہ تو اور بھی آیا ہے، یا ایوہ الذین آمنو، یہاں بھی تو ایوہ ہے، تو کیا یہ ایمان والے بے مثل ہے؟ کیا حضرت آدم کے ماننے والے ایمان والے نہیں تھے؟ کیا حضرت خلیل کے ماننے والے ایمان والے نہیں تھے؟ کیا حضرت کریم کے ماننے والے ایمان والے نہیں تھے؟ کیا حضرت عیسیٰ کے صحیح ماننے والے ایمان والے نہیں تھے؟ انبیاء سابقین کے ماننے والے کیا یہ کوئی بھی مثلی کی بات ہے؟ کیا وہ ایمان والے نہیں تھے؟ نہیں دوستو، بات یہاں پر بھی وہی نظر آ رہی ہے، ایمان والوں میں سے انہیں چنا گیا، ایمان والوں میں سے انہیں چنا گیا ہے، وہ سب ایمان والے تھے، مگر اے رسول عربی کے ماننے والوں تم بے مثل کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صلی اللہ علیہ نبی المی واہی صلی اللہ تعالی صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ رسول عربی کے ماننے والے بے مثل، اب اس کی تفسیر میں جاؤں تو پھر بہت پوری رات ہی گزر جائے، میں صرف اشارہ کر دوں گا۔ آپ کہیں گے صاحب پھر وہی آپ زبردستی کی بات کر رہے ہیں کتابہ سے، اچھا ایمان والوں کو تو آپ نے بے مثل بتا دیا، اور یہ قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایک کافر ہو تو یہ کافر بے مثل ہے کیا؟ یہ بے نظیر ہے، یہ چنے ہوئے ہیں، کیا اس لائق ہے جنہیں چنا جا؟ یہاں بھی تو ایھا کا لفظ ہے، میں نے کہا کہ نہیں دوستو یہاں پر بھی وہی بات ہے، یعنی وہی بات اس لیے ہے انبیاء سابقین میں جو کسی کا بھی منکر تھا وہ کافر نہیں تھا، حضرت آدم کا نہ ماننے والا کافر، حضرت خلیل کا نہ ماننے والا کافر، حضرت کلیم کا نہ ماننے والا کافر، مگر اے رسول عربی کے نام ماننے والوں تمہارے کفر کی تو مثال ہی نہیں ہے، تم بے مثل کافر، تم بے مثل کافر۔ ارے کتنی، ذرا سا سوچو، ذرا سا غور تو کرو، چاند کے ٹکڑے ہو گئے تمہارے دل کے ٹکڑے نہیں ہوئے، سورج پلٹ آیا تم نہیں پلٹے، کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا تم نے کلمہ نہیں پڑھا، جانور جھک گئے تم نہیں جھکے، درختوں نے اطاعت کی تم نے اطاعت نہیں کی، تمہارے تو کفر کی مثال ہی نہیں۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی شان عجیب ہے، نبی کی شان عجیب ہے، جس کو نبی سے نسبت ہو جائے وہ بھی بے مثل ہو جائے، جس کو نسبت ہو جائے، اگر کسی کو نسبت ایمان ہو جائے تو بے مثل مومن، نسبت کفر ہو جائے تو بے مثل کافر، اور نسبت نفاق ہو جائے تو بے مثل منافق، بے مثل منافق۔ تو نبی کی امت بے مثل امت، نبی کے ازواج بے مثل ازواج، بے مثل خواتین، نبی کا پسینہ بے مثل پسینہ، نبی کا مدینہ بے مثل مدینہ، نبی کا دیار بے مثل دیار، نبی کا شہر بے مثل شہر، نبی کا دین بے مثل دین، نبی کا دین بے مثل، نبی کی کتاب بے مثل کتاب۔ تو یہ وہ ہیں جن سے نسبت کر کے لوگ بے مثل ہوتے ہیں، یہ ہمارے مثل کیسے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی المی صلی اللہ علیہ وسلم، اے بے مثل نبوت والے۔ اچھا لوگوں کا بھی عجیب حال ہے، جب نبی کے معنی کی تشریح کرنے لگے
سمجھا؟ ایک لفظ ملا قرآن میں نبی امی، سمجھا؟ ترجمہ کیا کر دیا؟ ان پڑھ نبی۔ ایسے لوگ تو ہیں ہی نہیں کہ نبی کے صفات ان سے بیان کیے۔ کیا کہا؟ ان پڑھ نبی۔ تم سے یہ کہو کہ امی کا ترجمہ آپ نے ان پڑھ کیا، نبی بھی تو عربی لفظ ہے، اس کا بھی ترجمہ کر دو۔ عربی لفظ ہے نا، اس کا بھی ترجمہ کر دو، اس کا بھی ترجمہ کر دو کہ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی نبوت سے ہے، اور نبی کہتے ہیں خبر والے کو، نبی کہتے ہیں خبر والے کو، رحیم کہتے ہیں رحم والے کو، کریم کہتے ہیں کرم والے کو، لطیف کہتے ہیں لطف والے کو، معلوم نبی کہتے ہیں خبر والے کو۔ اب خبر والے کئی قسم کے، خبر لینے والا، خبر دینے والا، خبر رکھنے والا۔ اچھا، خبر دینے سے کوئی نبی ہوتا؟ ریڈیو بھی خبر دیتا، ٹیلی ویژن سے بھی خبریں آتی، اور اخبارات سے تو بڑی خبریں آتی۔ تو ان خبروں کے دینے سے کوئی نبی نہیں ہوتا؟ نبی اس خبر کا دینے والا جو نبی کے سوا کوئی نہ دے سکے۔ تو غیب کی خبر دینے والا، غیب کی خبر دینے والا، غیب کی خبر دینے والا، تو غیب کی خبر دینے والا یہ تو ہے نبی کا ترجمہ۔ اسے بھی کر کے لگاؤ، جوڑ لگاؤ، یعنی ان پڑھ غیب بتانے والا، ان پڑھ غیب بتانے والا، ان پڑھ غیب بتانے والا۔ پتہ چلا آپ کتنے پڑھے ہیں؟ جب ان پڑھ ہے تو غیب کیسے بتانا؟ ان پڑھ، ارے کہنا تھا تو یہ کہہ دیتے بے پڑھے غیب بتانے والا۔ تو یہاں پر میں آپ کی وضاحت کر دوں ابھی اسی لفظ پر کہ دیکھو ترجمہ، اگر ان پڑھ یہ نہ ہوتے یہ نقطہ ان کے ذہن میں آ جاتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا؟ اچھا جناب والا، تو اب میں آپ کی توجہ چند معنی کی طرف کر دوں تاکہ بات کی وضاحت ہو جائے۔ دیکھیے، امی، امی کے معنی ان پڑھ ہے ہی نہیں، اور نہ امی کا معنی جاہل ہے، اس لیے یہ ہے ماں، اور اس کی طرف نسبت امی، ماں والا۔ ماں والا کیا مطلب؟ جو کیفیت شکم مادر میں ہو اور اسی کیفیت کو لوگ لے کے پیدا ہو تو وہ کیفیت امی ہے، ماں والی، پیدائشی۔ جو کیفیت شکم مادر میں ہے اسی کیفیت کے ساتھ وہ آیا تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کی یہ صفت، یہ خصلت جو ہے امی ہے، پیدائشی۔ کیا مطلب؟ کوئی اگر شکم مادر میں جاہل ہے، پیدا ہوا جاہل تو وہ جاہل امی، اور شکم مادر میں عالم ہے اور پیدا ہوا عالم تو وہ عالم امی۔ شکم مادر میں حافظ ہے اور پیدا ہوا حافظ قرآن، وہ حافظ امی، اور شکم مادر میں نبی ہے اور پیدا ہوا نبی۔ پیدائشی نبی، یہاں نبوت نہیں ملی، نبوت لے کے آئے۔ تو نبی واحد مبین الماء والتین، میں تو اسی وقت نبی تھا جب حضرت آدم آب و گل کی منزلیں طے کرتے۔ اور نبوت کیسی؟ جو حضور نے پوچھا کہ متا مطلب کر نبوت، آپ کو نبوت کب واجب ہو گئی، لازم ہو گئی؟ وعد مبین الروح والجسد،
آدم ابھی حالت روح و جسد میں تھے، آپ وہ گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، اسی وقت میں نبی، اسی وقت میں نبی۔ پیدائش نبوت حضرت آدم کے وجود سے پہلے ہی مل گئی۔ دیکھیے، نبوت ایک وصف ہے جس کا تعلق کسی ذات سے ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ذات نہ رہی ہو نبوت رہی ہو۔ کوئی ذات ہے جو نبوت کی شان لیے ہوئی ہے۔ نبی نے تو اپنی اچھی طرح خود ہی فرما دیا تھا، ان اللہ اتخذنی نبی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا، اللہ نے مجھے عبد بنایا، سمجھا، نبی بنانے سے پہلے، اور پھر نبی بنایا بشر بنانے سے پہلے۔ نبی سے پہلے عبدیت، اس کے بعد نبوت، اس کے بعد بشریت، اس کے بعد رسالت۔ ترتیب دیکھیے، سب سے پہلے نبی اور سب سے آخر میں رسول۔ نبوت تو مل چکی تھی اور دعوت کا اذن دینا یہی رسالت۔ تو رسالت کتاب بعد میں ملی، تو سب سے پہلے نبی اور سب سے آخر میں رسول۔ تو رسول کی نبوت پہلے، رسالت آخر میں، اور انہی دونوں کے بیچ میں سارے انبیاء و مرسلین انہی کی نیابت کر رہے ہیں، انہی کی سب نیابت کر رہے ہیں۔ ذرا صاحب دیکھتے چلے جائیں۔ تو پہلے نبوت، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نبی کی شان عجیب ہے۔ پہلے عبدیت، اگر نبی سے ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم پہلے بشر ہیں پھر کچھ ہے، پہلے بشر پھر مولوی، پہلے بشر پھر پروفیسر، پہلے بشر، پہلے اگر ہم سے بشریت لے لو تو کچھ رہا، کچھ نہیں رہا۔ اور نبی کا حال یہ ہے کہ اگر ان سے عبدیت لے لو، تین چیز بچتی، نبوت، بشریت، رسالت۔ ان سے اگر نبوت بھی لے لیجئے تو دو چیز بچی، بشریت اور رسالت۔ بشریت بھی لے لیجئے تو ایک چیز بچی، رسالت کا آج نہیں لگ رہی نا، بشریت لے لیجئے۔ اور ہم سے اگر بشریت کو لے تو کچھ رہا۔ فرق یہ ہے کہ بشریت ہماری حقیقت ہے، ان کا لباس ہے، جب چاہے اتار لے، جب چاہے پہن لے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نبی کے لیے جامع بشر میں ہونا لازم نہیں، اس لیے کہ بشریت کے وجود سے پہلے نبوت۔ ہاں، بشر کی ہدایت کے لیے نبی کا جامع بشر میں آنا ضروری ہے۔ تو ان کی بشریت کے ہم محتاج ہیں، وہ نہیں، ہم محتاج ہیں۔ وہ بشر ہو کے نہیں آئیں گے تو ہمیں سمجھائے گا، ہمیں طریقہ سکھائے گا، تو جو وہ آئیں گے تبھی تو ہوگا نا۔ اب آپ دیکھیں یہاں سے وہاں تک رشتہ لگا ہوا۔ اب یہ ہے، کچھ لوگوں نے اور بھی اس میں عجیب بات لگا دی کہ صاحب تو رسالت اور نبوت تو 40 سال کے بعد ملی۔ پڑھا کتاب میں، 40 سال کے بعد ملی۔ اچھا چلیے، 40 سال کے بعد ملی، یہ کیسے پتا چلا آپ کو؟ دینے والے نے 40 سال کے بعد دیا۔ جب نبوت سب سے پہلے، تو اس کی دلیل کچھ نہیں، کچھ پتا نہیں۔ کیا اگر نبوت شروع ہو جاتی، مل جاتی، تو دعوت بھی شروع ہو جاتی، اور دعوت 40 سال کے بعد۔ لہذا اس سے پتا چلا کہ نبوت بھی 40 سال کے بعد۔ کیا
عجیب دعوت اور ہے، منصب نبوت پر بٹھانا اور منصب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہی منصب ملے ویسے ہی کام شروع ہو جائے۔ آپ کسی فوج کا سپہ سالار کمانڈر ان چیف کسی کو بنائے تو اس کو منصب ملا کہ نہیں؟ تمغہ مل گیا تو جا کے اب لڑنا شروع کر دے گا وہ؟ ارے جب لڑائی کا وقت آئے گا تب دکھائے گا، یہ تھوڑے کہ منصب ملے تو کام بھی شروع ہو ملے تو کام کوئی صاحب آئے آپ کے ہاں، آپ نے ان کو امام بنا دیا، اب امام بنتے ہی فوراً مسلح پر آ جائے، ابھی نماز کا وقت ہے ابھی تو وقت آئے گا، مگر مسلح پر آنے سے پہلے امام ہو چکا، مسلح پر پہنچ کے امام نہیں ہوا، پہلے امام ہوا پھر مسلح پر آیا تو نبوت۔ مگر خدا کی مرضی و مسلحت ہم بندے کیا جانے، مجھے تو کچھ ایسا لگا اس میں خدا کی بڑی حکمت ہے کہ نبوت تو پہلے دیا تھا اور اظہار کی دعوت 40 سال بعد۔ بتاؤ انصاف سے بتاؤ، جب حضور نے دعوت شروع کی تو کیا سب نے مان لیا؟ جیسے دعوت شروع ہوئی ویسے عداوت شروع ہوئی۔ گھر کی بات انتہا، گھر کا آدمی ماننے کو تیار، گھر کا آدمی جو رشتے میں چچا لگتا ہو وہ بھی ماننے کو تیار، ماننے والوں کی رفتار کیا؟ تبت لک سائر اليوم لہذا جماعتنا، کیا اس نے بلایا تھا؟ ابو لہب نے انکار کیا، نہیں مانا، یہی تو ہوا نا۔ تو اگر حضور شروع میں دعوت کرتے تو عداوت ہوتی کہ نہ ہوتی؟ جب 40 سال کے بعد جو کام ہوا اگر بچپن ہی سے شروع کرتے تھے دعوت تو عداوت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ضرور ہوتی۔ تو خدا کو منظور ہے محبوب خاموش رہو، خاموش رہو، ابھی نہ بولو، 40 سال تک کہ تمہیں سچا کہہ لے، تمہیں امین بنا لے، اعتماد کر لے، بھروسہ کر لے، ہر حیثیت سے تمہاری زندگی کو دیکھ لے، تمہارے اوراق کو دیکھ لے، اچھی طرح 40 سال تک اچھا کہہ لے، اور جب 40 سال تک یہ سچا کہیں گے پھر جھوٹا کہیں گے تو خود جھوٹے ہو جائیں گے۔ 40 سال تک جب امین امین کہیں گے، خود اگر بے ایمان کہیں گے، خود بے ایمان ہو جائیں گے، تو اے محبوب ان کو 40 سال سے کافروں سے بھی تعریف کرا لینے، کافروں سے بھی، اور صرف 23 سال تک برا کیا، 40 سال تک اچھا تھا، صرف 23 سال تک، یعنی خدا کو منظور یہ نہیں تھا کہ محبوب کی زندگی میں زیادہ کافر بھی برا کہہ سکے۔ پیدائشی نبی، اچھا یہ نہیں سمجھ میں آیا تھا تو امی کا ایک معنی دوسرا بھی آپ کر سکتے تھے۔ میں کچوچے سے آیا، مجھے کچوچی کہتے ہیں، کسی کو کانپوری کہتے ہیں، کوئی بریلوی کہلا، جو جہاں سے آتا وہاں سے ہوتا۔ حضور جس شہر میں آئے، جس قریے میں آئے، اس کا لقب ہے ام القریٰ، تو النبی الامی، ام القریٰ میں آنے والا نبی۔ یہ بھی ترجمہ آپ کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے؟ کبھی کبھی کوئی مخصوص چیز کی طرف بھی نسبت کی جا سکتی ہے، تو سرکار جس کتاب کو لے کر آئے اس کا کتاب ہے ام الکتاب، تو النبی الامی کا مطلب تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ام الکتاب کا لانے والا نبی، ام الکتاب کا لانے والا نبی، اور امی ہر چیز کی اصل کو کہتے ہیں، ابتدا کو کہتے ہیں، تو جس کا تعلق اصل سے ہو وہ امی۔
تو النبی الامی کا مطلب یہ بھی تو لے سکتے تھے کہ وہ نبی جو اصل کائنات ہو. اور ایک اور نسبت بڑی پیاری لے سکتے تھے، اور لے سکتے تھے کیا؟ یہ امی جو ہے یہ نسبت دراصل ہے امت کی طرف. امت کو امی کیا کیسے؟ اب مکہ شریف والا آپ نے وہ کیا کہتا؟ مکی کہتا، مکتی نہیں کہتا. تے نکالا یہ لگایا مکی. مدینے والا اپنے کو مدنی کہتا، تے نکالا یہ لگایا مدنی. سمجھا؟ اچھا اس میں نسبت بھی ہو تو معنی ہی الگ ہو جائیں گے نا. جیسے کہ اگر مکتی تو یہ مکتی تو ترکیب عجیب ہوگی، یہ میرا مکہ، اس کا ترجمہ یہ ہوگا مدینتی میرا مدینہ، تو نسبت ہوگی. اب نسبت کے لیے تے نکالو یہ لگاؤ، تو مدنی کر دیا، کہیں مکی کیا، یہاں امت کی تے نکالا یہ لگایا امی کر دیا. یہ لگایا امی، النبی الامی، امت والا نبی، امت والا نبی. تعداد کے لحاظ سے بھی دیکھو تو امت والے یہی. تعداد کے لحاظ سے جنت میں 120 صفحے لگیں گی امت میں. ہمارے نبی کے چاہنے والوں کے 80 صفحے ہوں گے، اور حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کی 40 صفحے ہوں گے. تو امت والا نبی، النبی الامی، امت والا نبی. اور یوں بھی کہہ دو کہ یہ امت والے اس لیے بھی ہے کہ کبھی امت سے غافل نہیں ہوا. امت والا نبی، ہر جگہ اس نے امت کو یاد کیا، ہر جگہ امت سے کبھی غافل نہیں ہوئی. وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد کرو جب اجازت لے کر حضرت ملک الموت حاضر ہوتے ہیں. نبی کی ایک شان یہی ہے کہ فرشتے بغیر اجازت نہیں آ سکتے. اجازت، اور سرکار سے اجازت لے اور پھر سرکار کہیں ایسا کرو تو کرتے. حاکم بن کے نہیں آتے، محکوم بن کے آتے، عامر بن کے نہیں آتے، مامور بن کے آتے. اب جناب والا مگر سرکار مضطرب نظر آ رہے ہیں. حضرت جبریل نے اس کو محسوس کیا، پریشان کیا. جبریل مجھے میری امت یاد آ، میری امت یاد آ. خدا نے حضرت جبریل سے کہا محبوب کو سنا دو، فکر مت کرو محبوب، فکر مت کرو. اگر مرنے سے 1 سال پہلے بھی تمہاری امت توبہ کر لے گی میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا. کہا جبریل ابھی اطمینان نہیں، پتہ نہیں کسی کو بے خبری میں کیا جانے کس سال کون سے سال میں اس کی موت ہے. جبریل کہہ دو 40 روز پہلے بھی اگر توبہ کر لے گا میں معاف کر دوں گا. کہا ابھی نہیں، ابھی مجھے اطمینان نہیں، ابھی مجھے اطمینان نہیں. کہا محبوب سے کہہ دو ہفتے پہلے بھی اگر وہ کر لے گا معاف کر دوں. کہا مجھے بھی اطمینان نہیں. کہا محبوب سے کہہ دو 24 گھنٹے پہلے بھی اگر وہ میں معاف کر دوں گا. کہا جبریل ابھی. اچھا محبوب سے کہہ دو نزا کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے اگر توبہ کر لے گا تو میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا. کہا جبریل اب بھی اطمینان نہیں، اب بھی اطمینان نہیں. پتہ نہیں اسے پتہ چلے کہ نہ چلے، وہ سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، نزا کی کیفیت کا ادراک ہو سکے نہ کرے. کہا جبریل سنا دو محبوب فکر مت کرو، اگر نزا کی کیفیت سے پہلے اس نے توبہ کر لیا تو میں اس کو معاف کر دوں گا، اور بغیر توبہ مرا تو تیری صفات میں خدا رہے گا. تو حضور کہتے ہیں الان توبہ قلبی، الان توبہ قلبی. ہاں اب میرا دل مطمئن ہو گیا، اب میری امت کا معاملہ تو میرے حوالے ہو گیا، اب میں مطمئن ہو گیا، میں مطمئن ہو گیا. ذرا سا سوچو، نہ یہاں امت کو فراموش کیا، نہ معراج کے وقت امت کو فراموش کیا، نہ آخری وقت کہ یہ امت والے نبی یہ امت سے غافل ہوں گے، یہ امت سے غافل ہوں گے تو امت کا سہارا کون ہوگا، ان کا دستگیری کون کرے گا. دوستو نبی نے کہا میں امت والا نبی، ثابت بھی کر دیا.
اور آپ بھی تو کہتے ہیں ہم نبی والی امت. اب آپ کو نبی والی امت بننا ہے. نبی تم سے غافل نہیں تو تم نبی سے غافل. اب تم نبی والی امت بنو. نبی تم سے غافل نہیں تو تمہارے اپنی نجات کے لیے نہیں رو رہے تھے, اپنی نجات کے لیے کھڑے نہیں تھے کہ پیر میں ورم آ گیا. اپنی نجات رسول کے لیے نہیں تھی, صرف امت کے لیے, امت کے معاملے کو اپنے حوالے کرنے کے لیے یہ نبی نے کیا. ہماری نجات کے لیے نبی رات بھر کھڑا ہو اور ہم نبی کی تعظیم کے لیے چند منٹ بھی نہ کھڑے ہو سکے. ہم نبی کے لیے کھڑے نہ ہو سکے, نبی کے تعظیم کے لیے, نبی کے کام کے لیے, نبی کی ہدایت کھڑے نہ ہو سکے. تو سرکار نے تو ثابت کر دیا کہ وہ امت والے نبی. ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم نبی والی امت. یا ایھا النبی. اب دوسرے رخ پر جانے سے پہلے میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ ٹائم بہت ہو گیا اور تو بس بے مثلی کا ایک گوشہ دکھا دوں, بے مثلی کا ایک گوشہ دکھا کر بات ختم کر دوں. بے مثل نبوت کیوں؟ ارسلت الی الخلق کافہ. نبوت عامہ کی رسالت تامہ, میں سارے مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا گیا. اور واقعی ما من شيء الا يعلم اني رسول الله الا مرضت الجن والانس. کوئی ایسی چیز نہیں جو مجھے اللہ کا رسول نہ مانتی ہو, میں جانتی ہوں. یہ سرکش انسان نہیں ہوں, یہ سرکش جن نہیں ہوں. تو اگر میں مثالیں دوں تو بات آگے بڑھ جائے. میں ایک بات کہ جب یہ سب کے نبی, تو نبی کا کام بنیادی کیا؟ نبی صرف اس کام کے لیے آیا بنیادی طور پر کہ مخلوق کو مخلوق سے ملائے اور مخلوق کو خالق سے ملائے. خالق سے ملاتا ہے یہ حق اللہ ہو گیا, مخلوق سے ملا دیا حق العباد ہو گیا. پورا اسلام اس میں آ گیا. اب ملانے کا کام نبی نے کیسے کیا وہ دیکھیے. ملانے کا کام اور کیسا ملا دیا میرے ملانے والے. دنیا اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی, اس لیے کہ کچھ لوگ ملانے کا نام لیتے ہیں, مٹانے کا کام کرتے ہیں. تو آپ کو سمجھ ملانے والا کون ہوتا, مٹانے والا گھر سے نہیں سنتا. کیا وہاں کا ہمارا رونا کام نہیں آئے گا؟ نہیں, کام آئے گا, مگر مسجد میں رہو. گھر میں رہو گے خدا سے تو ملو گے, مخلوق سے نہیں ملو گے. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ خدا سے بھی ملو, مخلوق سے بھی ملو, مخلوق سے بھی ملو. اور دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں رہو گے تو تمہاری نیت, تمہارا اخلاص وہ جتنا کام کر سکے گا کرے گا. اور جب جماعت میں آ جاؤ گے کسی ایک کی نماز قبول تو سب کے قبول. آ جاؤ, آ جاؤ, سب بستہ ہو جاؤ, کاندھے سے کاندھا ملا دو, کاندھے سے کاندھا ملا دو, ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے محمود اور یاس. نہ کوئی بندہ اور نہ کوئی بندہ نواز, دو صاحب و موتا جو غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو. اور ذرا سا تہذیب دیکھیے, مسجد میں آنے میں سارے مسلمان کتنے مہذب ہوتے ہیں اور کتنا شائستہ ہوتے ہیں. اس کے لیے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں, جو آتا ہے پوری شائستگی کے ساتھ آتا ہے. اپنے گھروں کے اندر آپ دیکھو, جن کے مکان میں آپ گھس نہیں سکتے وہ رئیس لوگ, ملینر لوگ, وہاں آپ کا جانا مشکل, ان کے صوفے پہ قدم رکھنا مشکل. مگر آپ دیکھیں وہی دولت والا, وہی لکھپتی, وہی کروڑ پتی
جب مسجد میں آتا ہے تو اب سارا نشہ اتار کے آتا ہے، سارا نشہ اتار کر آتا ہے، اپنی عمارت کا نشہ اتار کے آتا ہے، اور پھر وہ منظر عجیب ہوتا ہے. غریب تو فرصت ہوتی ہے نا ان کو، وہ جلدی آ جاتے ہیں. امیروں کو کم فرصت ہے، کچھ دیر میں آتے ہیں. جب دیر میں آتے ہیں، جب صف بنائی ہوتی ہے تو اگلی صف میں یہ سب غریب کھڑے ہوتے ہیں، پچھلی صف میں امیر کھڑے ہوتے ہیں، اور دنیا یہ منظر حیرت سے دیکھتی ہے. جہاں غریب کا پیر ہے وہاں امیر کا سر ہے. ہے کوئی ایسا عز، ہے کوئی ایسا دھر جو امیر کے سر کو غریب کے پیروں تک پہنچا دے، پہنچا دے. اسلام کے ساتھ بتاؤ، یہ ہماری عبادت کا کرشمہ دیکھو. اور مگر اس کے بعد صرف محلے والے مل گئے اس سے کام نہیں چلتا. چند محلے والوں جامع مسجد میں آ کے مل گیا، جامع مسجد میں آ کے مل جاؤ. اچھا اب بھی ہمارا کام پورا نہیں ہوا. پورے شہر والوں عیدگاہ میں آ کے مل جاؤ، عیدگاہ میں آ کے مل جاؤ. ذرا سا دیکھو تو ایک پورے شہر کو اسلام نے ملایا کہ نہیں ملایا؟ ملایا اور ملا دیا. مگر اسلام کا کام ابھی ختم نہیں ہوا. کہا نہیں، ہمیں صرف ایک شہر والے کو نہیں ملانا ہے، پوری دنیا والوں کو ملانا ہے، پوری دنیا والوں کو ملانا ہے. تو اے کائنات کے لوگوں، آؤ حج کے موسم میں میرے گھر میں سب مل جاؤ، مل جاؤ. اے حبشیوں آؤ، اے رومیوں آؤ، اے ہندوستانیوں آؤ، اے پاکستانیوں آؤ، اے دنیا میں بسنے والے کلمہ پڑھنے والوں آ جاؤ، مل جاؤ. مگر یہاں میں ایسا ملاؤں گا کہ فرق بھی نہ ہو. اس لیے کہ جب مسجد میں تم ملے تھے تمہارا لباس بتا رہا تھا تم رئیس ہو، اس کا لباس بتا رہا تھا یہ غریب ہے. لباس کا فرق تھا، محسوس ہو رہا تھا. مگر یہاں آنا تو لباس اتار کے آنا، چادر لپیٹ کے آنا، لنگی پہن کے آنا، حالت حرام میں آنا، اور یہاں آنا تو جوش غریب کرتا ہے وہی تمہیں بھی کرنا ہے، تمہیں بھی کرنا ہے. میرے گھر کا چکر غریب لگاتا تمہیں بھی لگانا ہے. دھکے کھانا ہے وہاں، صفا مروا کے صحیح کرنا ہے، رمی جمار کرنا ہے، مصطفیٰ میں ٹھہرنا ہے، رات گزارنا ہے. یہ نہیں کہ تم امیر ہو تو ہم نہیں کرتے ٹھہریں گے. عرفات میں بھی آنا ہے، ہر جگہ اسی لباس میں، اور اس لباس میں آؤ پتہ نہ چلے کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے، مالک کون ہے، مظلوم کون ہے. ملا دیا ملانے والے نے، ملا دیا. میں تو وہاں جب دیکھتا ہوں تو دیوانگی کا عالم نظر آتا، دیوانگی کا. خدا نے اپنی بارگاہ میں بالکل جیسے سب کو دیوانہ بنا دیا، دیوانہ بنا دیا. پہلی بات تو میں نے عالم خیال میں یہ پوچھی، اے رب کریم تو نے اپنا فرض کہہ کے مجھے بلایا اور کرا کیا رہا؟ کرا کیا رہا؟ اپنے گھر کا چکر. خدا نے کب کعبے کا چکر لگایا؟ خدا نے کب صفا مروا کی صحیح کی؟ خدا نے عرفات میں دن کب گزارا؟ خدا نے مزدلفہ میں رات کب بسر کی؟ خدا نے کھڑے ہو کر زمزم کب پیا؟ خدا نے حجر اسود کا بوسہ کب دیا؟ تو جواب والے نادان، میں نے اپنا فرض کر کے بلایا ہے مگر محبوب کی یاد بنوانی ہے. محبوب نے یہ کیا ہے، محبوب کی یاد کو اپنا فرض میں نے اس لیے بنایا تاکہ تم محبوب کی یاد مٹا نہ سکو، مٹا نہ سکو. یہ سب میرے محبوب کی ادائیں ہیں، میرے محبوب کی ادائیں ہیں، اسے تم مٹا نہ سکو. تو وہ منظر دیکھو، بلایا بھی کس اندر سے، بالکل دیوانوں کی طرح. آپ دیوانوں کی خصلت سے سن لیجئے. دیوانہ جو ہوتا ہے وہ ہوشیار تو ہوتا ہے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتا، اور سلا ہوا دے دو تو پھاڑ کے بغیر سلا بنا لیتا، بغیر سلا بنا لیتا. دیوانوں کے لیے سلا ہوا کپڑا نہیں پڑتا. تو کہا کہ تمہیں دیوانہ بنانا ہے تو سلا ہوا پڑھ کے نہ آنا، پتا چلے دیکھنے کی دیوانہ، پتا چلے دیوانہ. اور دیوانے کی بات یہ بھی ہے کہ جس کا دیوانہ ہوتا ہے اس کے گھر کا چکر لگا، اس کے گھر کا وہ چکر لگاتا. کہاں جاؤ چکر لگاؤ، میرے پتا چلے دیوانہ.
कभी लिपट रहा है, कभी रो रहा है, चिल्ला रहा है, दीवाना। और दीवाना सिर्फ अपने महबूब का चक्कर नहीं लगाता, दीवाना ही ना, कभी इस पहाड़ी पे चला गया, कभी उस पहाड़ी पे चला गया, कभी इस मैदान में चला गया, कभी इस मैदान में, कभी रात ऐसा दीवाना है ना, वो तो दीवाना है। तो कहा देखो दीवानगी की अदा भी न छोड़ना, कभी सफा पे जाओ, कभी मरवा पे जाओ, कभी अरफात में रहो, कभी मुजदलिफा, पता नहीं दीवाना है, ये दीवाना है। और दीवाना ठाठ से बैठ के गिलास में पानी नहीं पीता, खड़े होके पीता, और इतना पीता है, इतना पीता है, इतना पीता है कि उसको अंदाजा ही नहीं कितना पीना। तो यही हुक्म है। अब तो वो सूरत नहीं रह गई कुएं से निकालने वाली, मगर हुक्म यही था, कुएं से निकालो, जिस डोल में निकालो उसी को मुंह से लगाओ और लगा के पियो पियो, जो बचे छोड़ो नहीं, अपने ऊपर गिरा लो, ताकि पलटो तो पता चले दीवाना आ रहा है, दीवाना आ रहा है। अच्छा, दीवाने की एक बात आप देख लेते हैं, ये तो होशियार लोग हैं, नाखून काट रहे हैं, बाल बना रहे हैं, ये ज्यों मार रहे हैं। दीवाना ये सब नहीं करता, न नाखून काटता है, न बाल बनाता है, न ज्यों मारता। अरे तुम तो दीवाने हो ना, ये तो होशियारों का काम है, ये होशियारों का काम है, तुम तो दीवाने हो। अच्छा, दीवाना एक और भी करता है, अजीब मस्ती में आया तो पत्थर भी मारता है। ये भी कर रहे हो, चलो बिना में इस शैतान को मारो, उस शैतान को मारो, उस शैतान को मारो, मारो। मगर दीवाने कितने होशियार हैं, शैतान को मारो। ये दीवाने, ये बारगाह खुदाबंदी के दीवाने हैं, ये पत्थर शैतान पे चलाएंगे, ये पत्थर शैतानी पे चलाएंगे, ये दीवाने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा अब दीवानगी की कैफियत ये आलम। एक चीज मैंने गौर की और एक अजीब चीज मेरे दिल में आई, वो भी मैं अर्ज करूं कि लिबास इहराम पहनने के बाद आपकी हैसियत क्या होगी। महबूब की बारगाह, खुदा ने अपनी बारगाह में बुलाया तो उस लिबास में बुलाया जिसमें महबूब आए थे, इसलिए कि जाने वाला इस लिबास के अंदर न जाने कैसा, निकोकार भी है, गुनहगार भी है, हर तरह है ना। तो खुदा ने महबूब का लिबास पहना दिया, हम महबूब का लिबास पहन करके जाते हैं। खुदा हमारे किरदार को न दे किस लिबास और इस लिबास की बरकत क्या है, अगर आप इजाजत दें तो एक नई इस्तिलाह में अर्ज कर दूं। लिबास इहराम हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसके पहनते ही सर से पैर तक हमारा पूरा जिस्म हरम हो जाता है, हमारा पूरा जिस्म क्या हो जाता है, हरम हो जाता है, मोहतरम हो जाता है। इसीलिए हमें हुक्म है कि हरम के न हम जानवर को सता सकते हैं, न मार सकते हैं, न वहाँ का दरख्त काट सकते हैं, न वहाँ के पौधों को। इसीलिए आपके जिस्म के जो बल है ये हरम के दरख्त हैं, ये हरम के दरख्त हैं, ये हरम के नबातात हैं, इनको मत काटो। और जो जू है वो हरम का रहने वाला जानवर है, जो हरम का जानवर है उसे न मारो। मक्खी मार सकते हो, मच्छर मार सकते हो, ये बाहर के जानवर हैं, और जू नहीं मार सकते, ये हरम का जानवर है, ये हरम का जानवर है। यानी गोया इस लिबास ने हमें हरम बना दिया और हरम बन करके हम हरम में जा रहे हैं, हरम बन के हम हरम में जा रहे हैं। और अब रब्बी हरम क्यों ना नजर करे हमारे पर, तो उसने भी कहा जब इस तरह से आए हो तो मैं माफ भी कर रहा हूँ। अरफा तो मुज़दलिफा की वादियों से गुजर गए, यकीन कर लो तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो गए। बात अब आखिरी मंजिल हो गया। अच्छा, हज हो गया। ए दीवानों, अब ज्यादा सा नहा धोकर खरीदने को हो जाओ, अब खरीदने को हो जाओ, अब ज्यादा लिबास नहीं पहन लो,
قاعدے کا لباس پہن لو، سب کچھ ہوگا، کیوں؟ اب محبوب کے یہاں جانا، وہاں دیوانگی مت کرنا، وہاں چکر نہ لگانا، وہاں پہاڑوں پر نہ دوڑنا، وہاں پتھر نہ مارنا، وہاں ذرا شائستگی کے ساتھ جانا، ادب کے ساتھ جانا۔ ارے چکر لگانا تو کیا، آواز بھی بلند نہ کرنا۔ نبی کی بارگاہ میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز بھی بلند نہ کرنا، کیوں؟ با خدا دیوانہ باشی، با محمد ہوشیار، خدا نے اپنی بارگاہ میں تو تجھے اپنا دیوانہ بنا دیا، مگر محمد عربی کی بارگاہ میں ہوشیار بن کے جاؤ، کیوں؟ تم ان کے خدا کے گنہگار ہو گئے، ان کی شفاعت بخشوا لے گی، ان کی شفاعت، اور اگر وہاں کے بے ادب ہوئے تو خدا نہیں معاف کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.